نحمده ونصلي ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ سب سے پہلا سوال جو حاجی صاحب نے فرمایا ہے، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ عید کا چاند نظر آئے تو فطرانہ دینا چاہیے، عید کی چاند نظر آنے سے پہلے فطرانہ نہیں دینا چاہیے، میں عرض کروں کہ ان بزرگوں کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے۔ اصل ہر چیز کی کوئی بیس اور بنیاد ہوتی ہے۔ فطرانہ کیوں دیا جاتا ہے، غریبوں کے ساتھ ہیلپ کیوں کی جاتی ہے؟ صرف اور صرف مقصد دو ہیں، ایک آپ کے روزوں کی کمی کوتاہی ختم ہو جائے، دوسرا عید کی خوشیوں میں غریب آپ کے ساتھ شامل ہو جائے۔ یہ جو مقصد ہے نا، یہ عید کے دن حاصل نہیں ہو سکتا۔ عید کے دن اگر آپ پیسے پہنچاتے ہیں، وہ بیچارہ عید کے دن کہاں سے جا کر کپڑے خریدے گا؟ عید کے دن کیسے جا کر وہ اپنے لیے کھانے پینے کی چیزیں لائے گا؟ یہ مقصد تب ہی حاصل ہو سکتا ہے کہ جب ہم عید سے پہلے ان کو دیں۔ عید سے پہلے دینے میں کوئی عرض کی بات نہیں ہے۔ دیکھو ایک ضابطہ ہے کہ جو صدقہ فطر ہے یہ ہوتا جا کے واجب عید کے دن ہی ہے۔ بات ایسا بھی ٹھیک ہے، اصول یہی ہے کہ عید کے دن جو بچہ پیدا ہوا اس کا فطرانہ آپ دیں گے۔ عید سے ایک دن پہلے جو بندہ مر گیا اس کا فطرانہ نہیں ہے، کیونکہ اصل انتہا وہی ہے۔ لیکن ہم اس نبی علیہ السلام کے مزاج کو سمجھے کہ نبی علیہ السلام فطرانہ کیوں دلوانا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ غریب امتی اس خوشی کے موقع میں امیروں کے ساتھ شامل ہو جائے۔ تو یہ حاصل تب ہی ہو سکتا ہے کہ بندہ اگر وقت سے پہلے دے دے گا تو وہ ہماری خوشیوں میں برابر کا شریک ہوگا۔ اس کا ثبوت میں ایک دوسری حدیث سے عرض کرتا ہوں۔ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے جب انسان صاحب نصاب بھی ہو اور اس کے اوپر پورا سال گزر جائے۔ مثلاً ایک بندہ ہے، وہ رمضان کے بعد شوال میں زکوٰۃ دیتا ہے، تو اب اس کا سال آئندہ سال جا کے شوال میں پورا ہوتا ہے، وہ شوال آنے سے پہلے رمضان میں دے دے تو زکوٰۃ اس کی ہو جاتی ہے، اس میں ثواب زیادہ ہے۔ تو جس طرح وقت سے پہلے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، وقت سے پہلے فدیہ بھی ادا ہو جاتا ہے۔ کوئی بندہ نہیں دینا چاہتا اس کو مجبور نہیں کر سکتے، اس پہ ضابطہ اخلاق نافذ نہیں کر سکتے۔ ہاں عید کے دن اگر نہیں دیتا تو اس کے بارے میں سخت وعید ہے کہ اس کی عیدگاہ میں طرف نہیں آنا چاہیے۔ اگر یہ غریبوں کا حق نہیں دے کے آ رہا تو اس کو پھر پیچھے بیٹھنا چاہیے۔ جیسا پیارے آقا نے فرمایا کہ بندہ قربانی کی استطاعت رکھتا ہے اور قربانی نہیں کرتا، اسے عیدگاہ کی طرف نہیں آنا چاہیے۔ حالانکہ آپ سب کو پتہ ہے عید 10 ذی الحج کو ہوتی ہے نا، تو حالانکہ عید کے بعد قربانی 11 کو بھی ہو سکتی ہے، 12 کو بھی ہو سکتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے کیوں روکا ہے؟ وہ کہے یا رسول اللہ میں تو 12 کر سکتا ہوں، تو ساتھ ہی روک دیتا ہے۔ مطلب ایک ضابطہ بتایا ہے، اہمیت بتائی ہے۔ تو قاعدہ کلیہ یہی ہے کہ عید الفطر کے دن ہی چاند شوال دیکھنے کے بعد فطرانہ واجب ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ مہربانی کر دیں، کسی کے غم میں شریک ہو جائیں، آپ کسی کے غم میں شریک ہوں گے، غم نہیں ختم ہوگا، غم آدھا ہو جائے گا۔ کسی کی خوشی میں شریک ہو جائیں گے تو اس کی خوشی دگنا ہو جائے گی۔ تو اس چیز کو سمجھیں کہ نبی علیہ السلام نے فطرانہ تب ہم پہ لاگو کیا ہے، ہم غریبوں کے ساتھ ہیلپ کریں، ابھی دے دیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ رمضان کے شروع میں دے دینا چاہیے، چلو اس بیچارے کا کچھ بن جائے۔ ایک دوسرا سوال یہ تھا کہ دو بندوں کے درمیان اگر لڑائی ہوئی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند کیا ہے اور خوش فرمایا کہ جھوٹ بول کے صلح کرا دے۔ یہ اچھی بات ہے، اس بات سے کہ وہ ناراضگی میں رہے۔ وہ اس جھوٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جھوٹ کیسے بولتے ہیں، دو بندوں میں ناراضگی ہوئی ہے تو ایک کے پاس آتا ہے، کہتا ہے یار تو خواہ مخواہ اس سے ناراض ہے، وہ تیرے بارے میں تو اچھی باتیں کر رہا تھا، یار وہ بندہ بہت اچھا ہے، یار تو خواہ مخواہ یہاں بیٹھ کے ناراض ہو رہا ہے۔ اچھا، چپ کے سے اس کے پاس آتا ہے، کہتے یار تو خواہ مخواہ اس کے بارے میں کہتا میں ابھی آیا ہوں یار تیرے بارے میں اچھے اسبات رکھ رہا تھا، یوں کر کے صلح کرا دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے، ایسا کرنا چاہیے۔ ہمیں سب لوگوں کے بار تو ناراض نہ ہونا، یہاں ہم جھوٹ نہیں بولتے، ہم دیکھتے ہیں دو بھائیوں میں بہت اچھی سیٹنگ چل رہی ہے، یار خواہ مخواہ تیرے خلاف تو انج کر رہے ہیں، ہم بھائیوں میں داخل ہو کے دوبارے ڈال دیتے ہیں، نہ تو بھابھی میں ناراضگیاں کروا دیتے ہیں۔ امام اور مقتدی کو لڑائی اور دونوں ہوتے ہیں کہ تھوڑے بارے میں مفتی صاحب وہی کہہ رہے ہیں، اس جا کے یار اور مفتی صاحب آپ کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے اور ہم اتنے سمجھدار ہیں، تحقیق نہیں کرتے، اچھا مفتی صاحب ایسے ہی ہم فوراً اس پہ چڑھ جاتے ہیں۔ ہمیں ہمیشہ تحقیق کریں، جب کوئی بندہ ایسا کرتا ہے سمجھو تمہارا مخلص نہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ آپ کے سامنے کسی کی برائی بیان کر رہا ہے، یہ یقینی بات ہے وہ اس کے ساتھ تمہاری بھی برائی بیان کرے گا، کسی کی برائی نہیں ہوگی۔ تو صلح میں جھوٹ بولنا جائز ہے، لیکن محبت کو جدا کرنے میں جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ایک سوال اور ہوا تھا کہ عورتوں پہ رمضان کے روزے فرض ہیں تو عید کی نماز بھی ہونی چاہیے، اور بالکل اچھی بات ہے، اچھی بات۔ ہم تو کہتے ہیں تراویح بھی عورتوں کو پڑھنی چاہیے، جمعہ بھی پڑھنا چاہیے، عید بھی پڑھنی چاہیے، لیکن ہمیں اس کے لیے ماحول بنانا چاہیے۔ میرا بس چلے، یقین کریں مجھے اللہ استعداد دے اور جب بھی زندگی میں موقع دیا میں ایسی مسجد بناؤں گا جس کا نیچا منزل عورتوں کے لیے ہو،
انشاءاللہ میرا وعدہ ہے اللہ کے ممبر رسول میں بیٹھ کے جب بھی زندگی میں اللہ نے مجھے موقع دیا، اور الحمدللہ ہمارے حضرات موجود ہیں، جب یہ مسجد بھی بنی تھی میں نے نیچے حصہ عورتوں کے لیے چھوڑا تھا، لیکن حضرات نے نہیں پسند کیا، اب ان کی اپنی مرضی۔ آج اگر یہ نیچے حصہ عورتوں کے لیے ہوتا تو یہ آج ہمارے نوجوان گمراہ نہ ہوتے۔ آج جو بچے رمضان میں کرکٹ کھیلتے تھے نا، اگر ان کی مائیں ہمارے قابو میں ہوتی کوئی بچہ کرکٹ نہ کھیلتا، کوئی بچہ باہر نہ نکلتا کہ مائیں بچوں کی تربیت کرتی۔ ہم نے نہیں کیا تو ہم بھگت رہے ہیں۔ تو جب بھی میں کہتا ہوں یہ بالکل ٹھیک ہے، کوئی اتنا بڑا فطرہ نہیں ہے۔ بازاروں میں عورتیں جاتی ہیں میں پریشان نہیں ہوتی، مجھے پتہ ہے میری بات یوٹیوب پہ جائے گی، لوگ اس کو کریں گے۔ بازاروں میں ہمیں عورتوں کی فکر نہیں ہوتی، جب گراؤنڈوں میں پارکوں میں جاتی ہے وہاں فکر نہیں ہے، مسجد میں آئے گی تو لڑکے آئیں گے، یار کون سی بات ہے، شیطانی دھوکہ ہے۔ کوئی اتنے بے ضمیرے اور بے نسلے لڑکے نہیں ہیں۔ اگر مساجد میں عورتوں کی ترتیب بنے، کوئی ایسی بھی آئی اور یعنی فاشی نہیں ہوتا۔ آپ کہتے ہیں کہ اپنی کپڑی گندی نہ ہو تو ایک رنڈے نہ دے، لڑکی خود خراب نہ ہو تو لڑکے اس طرف دیکھتا ہی نہیں ہے۔ ہم نے خواہ مخواہ یہ مسائل بنائے ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے، ہونا چاہیے۔ میں تو کہتا ہوں ہونا چاہیے، نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی ٹھیک ہے۔ فتویٰ یہ ہے کہ آج کل کے حالات خراب ہیں، شہری حالات خراب ہیں، وہاں ماحول خراب ہے۔ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں ہماری مسجد میں عورتیں شروع کر دیں، میں اعلان کرتا ہوں کوئی نوجوان ہماری کسی بچی کی طرف میری آنکھ سے نہیں دیکھے گا، میں گارنٹی دیتا ہوں۔ میں نے تربیت اتنی کی ہے، ماحول ایسا بنایا ہے۔ اگر یہاں ہوتا تو کوئی ایسی پرابلم کی بات نہیں تھی، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہمارے عید کے اجتماع ہوتے ہیں لیاقت باغ میں، میڈیکل کالج کے گراؤنڈ میں، تو وہاں اگر لڑکیاں آئیں گے تو وہ عید کم پڑیں گی، وہ بیوٹی پارلر کا خرچہ زیادہ کریں گی۔ اس فطرے سے بچنے کے لیے جو ابھی ہو رہے ہیں ٹھیک ہے، اب وہ گھروں میں رہیں تو زیادہ مناسب ہے۔ ان کے اوپر عید کی نماز فرض نہیں ہے، جمعہ عورتوں پہ فرض نہیں ہے۔ کسی جگہ اگر ایسے حالات بن جائیں باپردہ ان کا الگ سیپریٹ نظام ہو، عورتوں کو بھی تراویح پڑھانی چاہیے۔ ہماری 100% میں سے 90% ہماری بہنیں تراویح نہیں پڑھتی۔ اگر ایسی ترتیب ہوتی تو الحمدللہ ہماری امت کا اکثر طبقہ تراویح میں شامل ہوتا۔ جن میں مساجد میں اسلام آباد میں ایسی ترتیب ہے، بحریہ میں ڈی ایچ اے میں ایسی ترتیب ہے، الحمدللہ وہاں عورتیں پڑھتی ہیں۔ آج تک بھی ایسا کیس نہیں آیا کہ تراویح پڑھنے آئی ہو تو بھاگی ہو کسی کے ساتھ، ایسا ہاں یہ ضرور ہے کالجوں میں یونیورسٹیوں میں بھاگتی ہے، وہاں تو ہم نہیں سوچتے، دڑا دڑا بھیج رہے ہوتے ہیں، اور جہاں مساجد میں گمراہی نہیں پھیلتی تو وہاں ہم سوچ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایسی کوئی حرج کی بات نہیں۔ اگر کوئی ایسا سیپریٹ نظام بنا سکتا ہے اور ایسی جگہ ہے تو اس میں عورتوں کو نماز تراویح پڑھنی چاہیے، جمعہ بھی پڑھنا چاہیے اور عید میں بھی آنا چاہیے۔ نہیں ہے تو پھر ان کو گھر پہ بیٹھنا چاہیے، ان کے لیے زیادہ مناسب ہے۔ ایک سوال اور ہوا تھا جی یہاں سے، فطرانہ جو ہے نا جی، میں حدیث پڑھ رہا تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے ہر بندے کو حکم دیا ہے، غریب ہے، امیر ہے، غلام ہے، آزاد ہے، اسے فطرانہ دینا چاہیے۔ ویسے اصول تو یہی ہے جو صاحب نصاب ہو اس کو دینا چاہیے، لیکن اس حدیث سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ ہر بندہ بھی دے تو ثواب ہوگا۔ جس نے روزہ رکھا ہے چاہے غریب ہے یا امیر ہے، فطرانہ دینے میں کوئی پرابلم نہیں، اتنا بڑا مہنگا نہیں ہے جی۔ 250 روپیہ کون سا مشکل ہے، ہم 1000 روپیہ روز کا کھا لیتے ہیں، اور بازار میں جائیں تو 1500 سے نیچے فروٹ بھی نہیں آتا، تو 250 روپیہ سال میں ایک دفعہ دینا ہے۔ یہ 4 بچے 1000 روپیہ دینا کوئی مشکل نہیں ہے، اگر دے دیا جائے۔ ہم سارے غریب دیں گے، پھر اگلا سوال ہے کس کو دیں، تو دوسرا غریب آپ سے زیادہ امیر ہوگا، آپ اس کے بعد زیادہ بینک بیلنس ہوں گے۔ تو سب سے بہترین مصرف مدرسے ہیں، سارے لوگ مل کے اگر غریب امیر مدرسوں کو تعاون کریں، آپ یقین کریں کہ ہمارے مدرسوں کے بھاروں میں اضافہ آ جائے، ہمارے بچے جو سینکڑوں میں ہزاروں میں آ جائیں، تو دینا چاہیے۔ کوئی دے گا تو کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے، خوشی سے دینا چاہیے، حرج کی بات نہیں، دے سکتے ہیں، دینا چاہیے جی۔ ان کا سوال ایک اور تھا جی دوسرا کہ سوال، ایک بندہ ایک مستحق ہے فطرانہ وصول کرتا ہے، کیا اس کے اوپر فطرانہ دینا جائز ہے؟ نہیں وہ تو ایسا ہے جی کہ میں نے وہ جواب دے دیا نا کہ اگر ایک بندہ مستحق ہے، غریب ہے، وہ دینا چاہتا ہے، دینا چاہیے اس کو۔ ہاں اگر کسی بندے نے فطرانہ اتنا وصول کر لیا ہے مختلف لوگوں سے، اتنی مد میں انگلینڈ سے، یورپ سے، برطانیہ سے، کینیڈا سے، ملیشیا سے اتنے پیسے آ گئے ہیں فطرانے کی مد میں، 2-2.5 لاکھ روپے جمع ہو گئے ہیں، تو اس کو پھر تو 7 نصاب ہو گیا، پھر اس کو دینا چاہیے۔ ایسی ہماری بیوہ بہنیں ہمارے محلے میں ایسی ہیں الحمدللہ کہ جو لاکھوں روپے کی مالک ہیں، تو ان کو بھی فطرانہ دینا چاہیے، قربانی بھی کرنی چاہیے، یہ ضروری ہے۔ جو بندہ صاحب نصاب ہے اس نے تو دینا ہی دینا ہے۔ ایک بندہ صاحب نصاب نہیں بھی ہے، وہ دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ میں مثال آپ کو دیتا ہوں، ایک بندہ صاحب نصاب نہیں ہے، خوشی سے قربانی کرنا چاہتا ہے، قربانی ہو جاتی ہے۔ جس طرح خوشی سے بغیر نصاب کے بندہ قربانی کرتا ہے، قربانی ہوتی ہے، تو خوشی سے فطرانہ دے تو اللہ کہاں روکتا ہے یار۔ مجھ سے ایک ساتھی نے پوچھا جی کہ عید پہ بعض لوگ نا بعض علماء کو عیدی دیتے ہیں، میں نے خود سوال کر لیے، بزرگ بیٹھے ہیں جنہوں نے مجھے کہا، ہمارے مجمع میں بیٹھے ہیں، تو میں نے کہا اس میں کون سی حرج کی بات ہے یار، امام ہے اس کا حق بنتا ہے، تو قاری آپ کا امام ہے، اس نمازیں پڑھاتا ہے، تراویح پر 200 ہوئی، کون سی بات ہے، چادر پھیر کے دن ہے۔ آپ اگر سارے دیکھیں نا، ہم اپنے دیکھتے ہیں گھر میں کام کرنے والی کو بھی 100-200 دے دیتے ہیں، عید کے موقع پہ پیکج بھی دے دیتے ہیں۔ تو اگر ایک بندہ سال کے 12 مہینے آپ کے بچوں کو پڑھاتا ہے، اذان دیتا ہے، صفائی کرتا ہے، خادم ہے، امام ہے، خطیب ہے، تو اس کو دیتے ہوئے کون سی پریشانی ہے، وہ کبھی ناراض نہیں ہوتے۔ آپ دیں اور خود آگے ان کی جیب میں ڈالیں، چادروں میں دے کر بھی مانگ کے نہیں دینا چاہیے، خود دیں۔ اگر آپ کا دل کرتا ہے 100-200 اکٹھا کریں گے تو 50-60 بندہ جائے گا تو 4000 اس کا بچ جائے گا۔ عرض کی بات نہیں، یہ چیزیں پوچھنے کی نہیں ہوتی، یہ چیزیں قدم اٹھانے کی ہوتی ہے۔
جو کرنے والے ہوتے ہیں پوچھتے نہیں، وہ چپکے سے ڈال لیتے ہیں، جو نہیں کرتے وہ پوچھتے رہتے ہیں کرنا کہ نہ کرنا، تو جو کرنے تو دینا تو دو اللہ کی راہ میں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ قدردانی کریں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف ناراضگی نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ یہ بتائیں جی کہ نام بچوں کو کہ نام بچے بھی پاس نہیں ہے، فطرانہ کس طرح صاف ہے؟ دیکھیں جی، اگر ایک بندے کی اپنی اولاد ہے اور وہ اس کے بچے ہیں تو ان کا فطرانہ بھلے وہ اپنے ماں کے پاس ہوں، اس کے پاس نہ ہوں، تو فطرانہ اس باپ کو دینا چاہیے، اولاد اس کی ہے تو اس کو دے دینا چاہیے، ان کی طرف سے دے دینا چاہیے۔ اگر ان کی ماں بھی دیتے تو الگ بات نہیں ہے، اگر اس کو پتہ ہے کہ ان بچوں کی ماں، اگر بچے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے جدائی ہو جاتی ہے بیوی نے، بیوی بچے لے کے چلی جاتی ہے یا باپ بچے لے لیتا ہے، تو جس کے پاس بچے ہیں حق تو اسی کا بنتا ہے کہ فطرانہ وہ دے۔ جب بچے بڑے ہو جائیں تو پھر تو جس کے پاس بچے ہیں وہ ادا کریں گے، بچے چھوٹے ہوں گے تو بچوں کا خرچہ عدالت بھی کہتی ہے باپ دے، تو پھر ان کا فطرانہ بھی باپ دے گا۔ لیکن جب بچے بڑے ہو جائیں، 10-12 سال کے بالغ ہو جاتے ہیں، تو پھر باپ کی ذمہ داری نہیں ہوتی، اگر وہ ماں کی طرف چلے گئے ہیں تو پھر ماں جس طرح پال رہی ہے اور اپنا نظام چلا رہی ہے اور اس کے حق میں فیصلہ بھی ہو گیا اور اس نے اپنے لیے بچے لے لیے ہیں، تو شرعاً تو یہی ہوتا ہے کہ جب تک بچے جوان نہ ہوں اس وقت تک باپ نے ان کے سرپرستی پہ ہاتھ رکھنا ہے، لیکن اگر وہ تک شادی کر لیتی ہے، بچے دوسری طرف لے جاتی ہے تو پھر بچوں کی ذمہ داری اس کے اوپر ہی ہے۔ بھائی کو کہ نام بھائی کے ہوں بچے، جی بھائی فوت ہو گئے، جی جی ہم ان کو دے سکتے ہیں، بالکل دے سکتے ہیں، بھائی کو دے سکتے ہیں، بھائی کے بچوں کو دے سکتے ہیں، بہن کو دے سکتے ہیں، بہن کے بچوں کو دے سکتے ہیں، پھپھو کو دے سکتے ہیں، چچا کو دے سکتے ہیں، ابو کو نہیں دے سکتے، امی کو نہیں دے سکتے، بیٹے اور بیٹی کو نہیں دے سکتے، دادا دادی کو اوپر نیچے نہیں دے سکتے، دائیں بائیں ہر ایک کو دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے جی۔ فدیہ، ہاں تو وہی بندہ خود معذور ہے جس پہ نماز فرض نہیں ہے تو اس پہ روزہ بھی فرض نہیں ہے، جب روزہ فرض نہیں ہے اس پہ فدیہ ہی نہیں۔ معذور بندہ ہے، پاگل ہے، دیوانہ ہے، چھوٹا ہے، تو اس کے اوپر نماز فرض نہیں ہے، اللہ نے معاف کر دی ہے دیوانے اور پاگل پہ، جس کو اپنے پاکی ناپاکی کا پتہ نہیں چل رہا، ہوش حواس اس کے اندر ہے ہی نہیں ہے، تو اس پہ روزے فرض نہیں ہے۔ اگر ایک بندہ ایسا ہے کہ ٹھیک ٹھاک تھا، اچانک بیمار ہو گیا اور 10 دن بیمار رہا، 11ویں دن ٹھیک ہو گیا، تو پھر اس کو نہ دیکھا جائے گا، اگر واقعتاً گزشتہ 10 دنوں میں معذور تھا، اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو اس وقت تو تھا ہی بیچارہ پاگل، اس پہ روزے فرض ہی نہیں تھے، وہ معاف ہو گئے، وہ نمازیں بھی معاف ہو گئی۔ اور اگر ایک بندہ دن کو مشغول ہوا، رات کو پھر ہوش آ گئی، تو اس پہ روزہ بھی ہوگا، نماز بھی ہوگی۔ تو جو ہمیشہ بیچارہ پڑا ہوا ہے تو اللہ نے اس کو معاف کر دی ہے، لیس علی المریض حرج ولا حرج، حرج جب اللہ کہتے ہیں مریض کے حرج پہ، لولے لنگڑے پہ، اندھے پہ، معذور پہ کوئی حرج نہیں ہے، وہ نماز میں اگر چھوٹ ہو سکتی ہے اس بیچارے کے لیے تو روزے میں بھی چھوٹ ہے۔ فطرانے میں بتانا اچھا نہیں، بتانا شرط نہیں ہے، اس کو بارکے سے ہاتھ میں رکھ لیں۔ زکوٰۃ میں بتانا شرط نہیں ہوتا، عزت نفس ہوتی ہے۔ کوئی بندہ مجھے اگر کہے جی میں غریب بندہ ہوں، کہتے جی مفتی صاحب تسی غریب مسکین ہوتے میری طرف زکوٰۃ وصول کر لے، تو انسان کی حتک ہوتی ہے، وہ ٹھیک نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ بھی دینی ہے تو دل میں نیت ہو میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، بھائی میری طرف سے بس رکھ لو یا اپنا خرچہ چلا لینا، کہنا ضروری نہیں ہے، دینے والے کی نیت ضرور ہونی چاہیے کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں یا فطرانہ دے رہا ہوں۔ زکوٰۃ 1 لاکھ پہ کتنا آتا ہے؟ 1 لاکھ پہ زکوٰۃ نہیں بنتی جی، کم از کم 2 لاکھ روپے ہوں تو فی لاکھ کے حساب سے 2500 2500 روپے 1 لاکھ پہ آتا ہے۔ ایک یعنی آپ 100 روپے میں آتے ہیں 2.5 روپے، ہر 40 پہ 1 روپے ہے، 80 پہ 2 ہیں تو 2 لاکھ پہ 10,000 روپے ہوگا، ہاں 5,000 روپے ہوگا۔ تو کم از کم نصاب جو ہے زکوٰۃ کا کم از کم 2 لاکھ روپیہ یا 2 لاکھ کی مالیت کا سامان فالتو پڑا ہو یا سونا اور چاندی ملا کے 2-2.5 لاکھ روپے اس کے بنتے ہوں، وہ چیزیں جو اس کی ضروریات کی زندگی کی نہیں ہیں تو یہ وہ ہو۔ اگر ایک بندے کے پاس 50 لاکھ کا گھر ہے، جس کے 1 کروڑ کی گاڑی ہے، جس نے اپنی جو ہے نا یہاں قیمتی گھڑی پہنی ہوئی ہے، تو یہ نہیں آتی زکوٰۃ میں، یہ اس کا وہ نہیں ہے۔ یہ اگر ایک بندے کا جو ہے کہ کرائے کا مکان ہے، مطلب ایک گھر میں رہ رہا ہے، ایک مکان کرائے پہ لگایا ہوا ہے، ایک گاڑی چلا رہا ہے اپنے گھر میں، ایک گاڑی رینٹ پہ دی ہوئی ہے، تو جو بھی کاروباری معاملات ہیں ان سب کی مالیت اکٹھی کریں گے اور اس کی پھر زکوٰۃ اس کے کہ اگر روزے دار پہ اتنام ہو جائے تو غسل کس طرح کرے؟ یہ میں نے کئی دفعہ مسئلہ بیان کیا ہے، غسل اس طرح ہی کرے گا جس طرح ہم غسل کرتے ہیں، صرف 2 چیزوں کا احتیاط کرے کہ جب کلی کرے تو پانی غرارہ کر کے اندر نہ اتارے اور ناک میں اوپر پانی نہ چڑھائے کہ دماغ کو چلا جائے، ہلکا سا ناک میں چڑھائے، ہلکی سی کلی کرے اور اس کے بعد غسل کر لے، پاک صاف ہو جائے گا۔ جو ہی افطاری کرے سب سے پہلے پانی پیے اور اتار لے، اور سنت زندہ کرنا چاہتا ہے تو ویسے ہی پانی تو اتر جائے گا، لیکن لے کے فوراً غرارہ کر لے تو سنت پوری ہو جائے گی۔ مغرب کا وضو کرے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے بعد دیکھیں اگر ایک بندہ اس نے بھینس رکھی ہے گھر میں استعمال کے لیے، گھر میں دودھ بچے استعمال کرتے ہیں، دہی استعمال کرتا ہے، گھی استعمال کرتا ہے، تو یہ اس کی ضروریات زندگی ہے، اس سے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر اسے وہ کاروبار کرتا ہے، دودھ بیچتا ہے، تو اس میں یہ کاروبار ہے۔ کاروبار میں دیکھا جائے گا کہ اگر اس کے پاس سال میں
اتنے پیسے ہو گئے ہیں کہ جو یہ فطرانے کے دنوں میں اتنے ہیں کہ 2-2.5 لاکھ روپے اس کے پاس پڑتا ہے، تو پھر نہیں اس پہ نہیں. جب ایک بندہ کاروبار 15 لاکھ روپے مہینہ تنخواہ دیتا ہے لیکن اس کے بعد مہینے میں پیسے بچتے ہی نہیں ہیں تو اس پہ زکوٰۃ بھی نہیں ہے، فطرانہ بھی نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ ایک بندہ 10,000 روپے مہینہ کماتا ہے لیکن 5,000 خرچہ کرتا ہے، 5,000 رکھتا ہے، اس کے پاس 2 لاکھ پڑا ہوا ہے. ایک بندہ لاکھ روپے تنخواہ لیتا ہے اس کے پاس نہیں پڑا ہوا تو لاکھ والے پہ زکوٰۃ نہیں ہے، 10,000 روپے ہے. اصل چیز یہ ہے کہ جو اس نے اماؤنٹ محفوظ کی ہوئی ہے، جتنے پیسے اس کے پاس بچے ہوئے ہیں، ایسی چیزیں جو اس کی ضروریات سے، ایسے بستر ہیں، ایسے برتن ہیں، ایسے کپڑے ہیں جو سال بھر استعمال ہی نہیں کرتا، تو وہ چیزیں اس کے زکوٰۃ میں آئیں گی. جو نہیں ہے تو اس پہ اللہ نے معاف کیا ہے تو معاف ہونا چاہیے. جی کسی اور بھائی کا کوئی سوال؟ جی بیمار ہے بلڈ پریشر اور شوگر کی بیماری ہے تو روزے رکھ سکتا ہے؟ دیکھیں جی بلڈ پریشر میں تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، روزہ ہو سکتا ہے. اگر شوگر میں ہے تو ایک روزہ رکھ کے ٹرائی کرے. اگر اس کی شوگر اس کو نہیں اجازت دیتی، شوگر گر جاتی ہے یا زیادہ تیز ہو جاتی ہے تو پھر روزہ چھوڑ دیں. وہ ڈاکٹر سے مشورہ کرے، ڈاکٹر جو اس کو رائے دے. ڈاکٹر بھی نمازی ہو، ایسا نہ ہو جو خود نہ نماز پڑھتا ہو اس کے پاس جائیں گا چھوڑ چھاڑ دیں. تو ایسے بندے کے پاس جائیں جو نمازی بندہ ہو، دیندار ہو، جس کو نماز کی اہمیت کا پتہ ہو، اس کے پاس جائیں گے. ورنہ آپ کسی ڈسٹمپر کو آ کر کہیں گے، ڈسپینسر کہتے ہیں اس کو، ڈسپینسر سے کہیں گے کیا نہیں. تو ایسا نہیں ہے. جو شریعت میں یہ ہے کہ حاذق حکیم جو دیندار بندہ ہو وہ بتائے یار نہیں آپ کو نہیں جو ہے روزہ رکھ لینا چاہیے. اصل میں جو لوگ ہیں آپ یقین کریں بہت سارے دنیا میں لوگ ایسے ہیں کہ جو کرتے ہیں. میری ساس اماں اللہ کو غریق رحمت فرمائے، ان کے دونوں گردے ختم ہو گئے تھے اور بالکل ان کے آخری سانس تھے. رمضان آ گیا تو میں نے ان کو کہا کہ اماں جی آپ پہ روزے نہیں ہیں، آپ بیچاری پانی پینا آپ کو ضروری ہے. انہوں نے پورے رمضان کے روزے رکھے. زندگی میں نے کہا پتر میرے کدی روزے قضا ہوئی نہیں، تو اس کے بعد وہ فوت ہو گئی. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں روزے رکھنے میں اپنی ویسے مثال دیتا ہوں کہ آج کل ایسے معاشرے میں لوگ ہیں. ہمارے 10واں روزہ تھا تو میری بھتیجی نے مجھے کہا کہ اماں جان جو ہے نا وہ ان کی طبیعت خراب ہے، اور واقعی ہماری امی جان 90 سال ان کی عمر ہے، بہت کمزور ہے. تو آپ ان کو سمجھائیں کہ روزہ رکھی ہوئی ہے، روزہ نہیں چھوڑ رہی، ان کو سحری سے پہلے الٹی بھی ہوئی ہے. تو میں نے امی جان سے کہا کہ امی جی آپ کے لیے گنجائش ہے. تو کہتے ہیں بیٹا جی میرا دل ہے پتہ نہیں 10 سال میں زندہ رہتی ہے کہ نہیں. میں نے کہا جی آپ ایسا کریں آپ نیت کر لیں، ابن بحا لیا ٹھیک ہے ورنہ توڑ دینا. تو ماشاء اللہ انہوں نے شام کو فون کر بتایا پتر میں روزہ رکھ لیں. پانی کے ذریعے 90 سال کی بوڑھی عورت. تو جن کے دل میں جذبہ ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں. شوگر کے مریض بھی لوگ رکھتے ہیں جی، گردوں کے مریض بھی لوگ رکھتے ہیں. جب انسان ہمت کرتا ہے اللہ توفیق دے دیتے ہیں. ہمارے بہت سارے علماء ہیں، قاضی مشتاق صاحب ہیں، اللہ ان کو زندگی میں برکت دے، وہ شوگر کے بہت بڑے مریض ہیں کہ وہ روزہ رکھتے ہیں. اور اکثر وہ بتاتے ہیں اثر کے بعد ان کے ہونٹ خشک ہوتے ہیں، زبان بالکل پاپڑ بنی ہوتی ہے، لیکن وہ کرتے ہیں. جو انسان ہمت کرتا ہے لوگ کہتے ہیں یار جان بھی چلی جائے کوئی بات نہیں، لیکن گنجائش بنتی ہے. اگر کوئی بندہ کمزور ہے نہیں رکھ سکتا تو اس کی گنجائش بنتی ہے. وہ ایک دن روزہ رکھ کے دیکھ لے، اگر روزہ رکھ لیے تو ٹھیک ہے، اگلے دن پھر ٹرائی کر لے. جتنے روزے رکھ سکتے ہیں رکھ لے، جو رہ گئے تو اللہ کے سامنے معافی مانگ لے. آئندہ اگر ٹھیک ہو تو روزے کے قضا کر لے، نہ ہو تو اس کا فدیہ دے دے. شریعت نے سختی نہیں کی، لیکن ایک عزیمت کا راستہ ہے اور ایک رخصت کا راستہ ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا عزیمت والوں کو پسند کرتے ہیں. جیسے میں نے شروع میں شعر پڑھا تھا نا، زمانہ یاد کرتا ہے ان انسانوں کو جو روک دیتے ہیں اٹھتے ہوئے طوفانوں کو. جو عزیمت کی راہ پہ اٹھتا ہے وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، دنیا میں اس کا نام لیتا ہے. تو ہمیں رخصت کے بجائے عزیمت کو سامنے رکھنا چاہیے. انشاءاللہ اللہ اس میں مدد کریں گے. ہاں جی پوچھنے کسی اور نے؟ سبحان ربک رب العزت پوچھنے جی. روزہ رکھا غیر عذر کے توڑ دے. دیکھیں جی بندہ بغیر عذر کے توڑ دے یا جان بوجھ کے کوئی ایسی حرکت کر دے جس سے روزہ ٹوٹتا ہے تو اس کو 60 روزے رکھنے پڑیں گے. اور 60 روزے بھی متتابعین جو 28ویں پارے میں آتے ہیں، پے در پے، درمیان میں ایک روزہ بھی مس نہیں کرے گا. روزہ اس نے توڑا، روزہ رکھنا شروع کیا 30 پورے کیے، 31ویں میں گڑبڑ کر دی، پھر پیچھے سے شروع کیا، پھر رکھا 22ویں گڑبڑ، پھر پیچھے سے شروع کیا. یہ سزا ہے اس کے لیے کہ روزہ توڑا کیوں ہے. تو 60 روزے رکھنے. اگر 60 روزے نہیں رکھ سکتا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں 2 ٹائم کا. تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے 2 ٹائم کا، کم از کم 20-22 ہزار روپے خرچہ آئے گا. 2 بھی کم از کم. اس لیے سزا دی اگر وہ خود غریب ہو اس کو پنگا نہیں لینا چاہیے. غریب ہو تو اس کو خیال رکھنا چاہیے، غریبی سے نجات فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. کیوں توڑا ہے اس نے، سزا ہے اس کو. پھر روزہ رکھوائیں. غریب ہے روز بھوکا پیاسا روزہ رکھے، روزہ رکھتے ہوئے غریبی نہیں ہوتی. غریب سب کے لیے ایک جیسے. ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے لیکن اس سے ہم نے نجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. وہ صحابی کا ایک صحابی کا واقعہ ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک صحابی کا اعزاز ہے. تیسرے روزے کو نا ایک نوجوان لڑکے نے ملک ہے تو ابھی آپ میں نہیں بیٹھا ہوں، اس نے مجھے کہا کہ اللہ کے ماشاء اللہ تراویح پڑھتا ہے. کہتے ہیں مفتی صاحب نبی اسلام نے 3 دن تراویح پڑھی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے بالکل. کہتے 3 دن ہو گئے انہوں نے کہا چھٹی. اور میں نے کہا تو نبی قدر بن گئے، وہ تو نبی کے لیے خاص تھا. تو یہ نہیں ہوتا. معاملہ یہ ہوا کہ ایک صحابی سے اپنی بیوی کے
معاملات میں گڑبڑ ہو گئی، وہ کنٹرول نہیں کر سکے اور بیوی سے حقوق زوجیت ادا کر لی، لیکن احساس ہوا، شرمندگی ہوئی، تو روتے ہوئے نبی علیہ السلام کے پاس آگے، یا رسول اللہ میں غلطی کر بیٹھا ہوں کہ میں بیوی سے ملاپ کر بیٹھا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ روزہ تو نام اس چیز کا ہوتا ہے کہ کھانے پینے اور بیوی کے بستری سے روکنا ہے، تم نے گڑبڑ کی ہے، کیا کرو؟ فرمایا غلام آزاد کرو. کہنے لگے یا رسول اللہ میں غریب بندہ ہوں، میرے پاس غلام کدھر سے آئیں گے؟ فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کو پتہ ہے میں اتنا کنگلا ہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. فرمایا 60 روزے رکھو. بڑا عجیب جملہ کہا کہ یا رسول اللہ ایک روزہ برداشت نہیں ہویا، 60 روزے کی تو برداشت کریں. فرمایا بیٹھ جاؤ. جب بیٹھے تو اتنی دیر میں ایک بندہ کھجوروں کا ٹوکرا لے کر آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو کوئی بات نہیں، تو غلام بھی آزاد نہیں کر سکتا، 60 مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا، روزہ کہتا ہے جی کنٹرول نہیں ہے، ایک نہیں برداشت کیا تھا کہ 60 کیسے کروں گا، تو جاؤ یہ غریبوں میں ٹوکرا تقسیم کر دو، 60 مسکینوں کو یہ کھجوریں مل جائیں گی. کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کا پتہ ہے مجھ سے زیادہ مدینہ میں غریب ہوتے. فرمایا جاؤ تو ہی لے جاؤ. وہ رحمت للعالمین کا دربار ہے، وہ اللہ کے محبوب بیٹھے ہیں، وہ جس کو جو چاہے نوازتے، وہ اشارے کریں تو چاند کے ٹکڑے کر دیں، وہ اشارے کریں تو قدم بوسی کر لیں، وہ ہاتھ اٹھائیں تو بکر کی ماں اسلام لے آئے. اس کی رحمت کے کیا کہنے ہیں، وہ تو نہیں سکتے. ایک اور سوال ہے کہ اگر حدیث میں نے پڑھی ہے کہ اگر سحری سے پہلے اگر آپ لیٹ ہو گئے ہیں تو آپ کے پاس کھانے پینے کی چیز ہے، اگر آپ نے اس کو آدھی پی لیا، اذان ہوگی تو اس کو مکمل کریں گے؟ نہیں کریں گے. اذان حد ہے، اذان ایک رکاوٹ ہے، اس سے آگے آپ نہیں جا سکتے، یہ حد ہے. اتم الصیام الی اللیل کے جو بھی آتا ہے، اور اس طریقے سے قرآن میں فرمایا ہے کہ آپ روزہ پورا کرو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، فجر کی سفیدی اور سیاہی دور نہ ہو جائے. جو ہی سفیدی آ جائے، اذان ہو یا نہ ہو، ٹائم ہو گیا تو اس کے آگے آپ نہیں جا سکتے. پولیس والے کہتے ہیں ریڈ لائن ہے، آگے نہیں جانا، جاؤ گے گولی لگے گی. تو یہ اللہ کی ریڈ لائن ہے، آگے نہیں جانا چاہیے. اگر آدھا پیے تو آدھا چھوڑ دینا، پورا نہ کریں اس کو. بعض لوگ، میں نے رمضان کے شروع میں کہا الحمدللہ ہمارے ساتھیوں کے ذہن بن گئے، پہلے یہ ہوتا تھا کہ خیر ہوٹل باز کے پینے رہو، اذان تو چل رہی ہے ابھی لا الہ تو نہیں ہوا نا. تو یہ وہ اللہ کے ساتھ حجت بازیاں اچھی نہیں ہوتی. نہیں اٹھا تو بس بھوکا رکھے، نہیں رکھ سکتا چھوڑ دے روزہ، لیکن یہ چیز نہ کرے، حد سے آگے نہ بڑھے. دل کا حدود اللہ فلا تعتدوها، قرآن کا قسم کہہ کہ یہ اللہ کی حد ہے، فلا تعتدوها، اس سے آگے نہ بڑھو. یہ بندہ اسے آگے بڑھ رہا ہے تو غلط کر رہا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ تو اللہ کی نبی کی مہربانی ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو سحری کا افطاری کر لیتا تھا اس کے بعد سو گیا تو دوبارہ وہ سحری نہیں کر سکتا تھا. ایک صحابی کے ساتھ مسئلہ بن گیا تھا بیچارے کے ساتھ، وہ سارا دن کھیت میں کام کرتے رہے، آئے گھر میں آئے، تھوڑا سا انہوں نے پانی پیا، کھجور لی، مغرب کی نماز پڑھ کے سو گئے. اب جب ایک دفعہ آنکھ لگ گئی اب دوبارہ سحری نہیں کھا سکتے تھے. اگلا دن بیچاروں نے عشاء بھی ایسے پڑھی، فجر بھی بھوکے پیاسے رہے، اگلا دن بھی کھیت میں گزارا، شام کے بعد بے ہوش ہو کے گر گئے. ان کے گھر والوں نے کہا یا رسول اللہ یہ گر گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر مہربانی فرمائی اتم الصیام الی اللیل، بس رات حد ہے یار، رات کو کھاؤ بس. یہ اس صحابی کی قربانی کی وجہ سے اللہ نے ہمارے راستہ کھول دیا، ورنہ تو بڑی سخت قربانی، اس دن رات کا روزہ ہوتا تھا. تو یہ اللہ کی طرف سے مہربانیاں ہوئی ہیں. تو جو اللہ نے ریلیف دی ہے تو ہمیں اسے فائدہ اٹھانا چاہیے، اسے نجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. ادھر تو ایسے ہے نا، ہمارے ملک میں خاص کر پاکستان میں اذان پوری ہو جائے تو ہم مسجد کی طرف نہیں آتے، پوری اذان بھی ہو جائے تو یہ کاروبار کرتے تھے، گاڑی چلاتے ہیں، دکان چلا رہے ہیں. تو سعودی عربیہ میں کافی لوگ گئے بھی ہیں، پتہ بھی ہے سب کو، اللہ اور اللہ پوری نہیں ہوئی تو کاروبار بند. ایسے پیسے دے رہا تھا اس کا نہیں لے رہے. بس اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ساتھ یہ دے بات انشاءاللہ، ہم کوشش کریں گے اللہ ہمیں اس پہ اترے گا. اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.